الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 76 پارٹ 2، تفسیر خزائن العرفان پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ احباب انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور فیضان قرآن سے وافر حصہ پائیں۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں اس کے عذاب کا جو اس کے سوا اوروں کو پوجتے ہو؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے اپنی قوم کے لوگوں سے کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے اور تمہیں اپنا تابع بنائے، اور اللہ چاہتا کہ رسول کو بھیجے اور مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائے تو فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ یہ ان کی کمال حماقت تھی کہ بشر کا رسول ہونا تو تسلیم نہ کیا، پتھروں کو خدا مان لیا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت یہ بھی کہا، وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زمانہ تک اس کا انتظار کیے رہو تاکہ جہاں تک کہ اس کا جنون دور ہو، ایسا ہوا تو خیر ورنہ اس کو قتل کر ڈالنا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے اور ان کی ہدایت پانے کی امید نہ رہی تو حضرت نوح نے عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما اور اس قوم کو ہلاک کر، اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے، یعنی ہماری حمایت و حفاظت میں اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے ان کی ہلاکت کا اور آثار عذاب نمودار ہوں اور تنور ابلے اور اس میں سے پانی برآمد ہو تو یہ علامت ہے عذاب کے شروع ہونے کی، تو اس میں بٹھا لے، یعنی کشتی میں حیوانات کے ہر جوڑے میں سے 2 نر اور مادہ، اور اپنے گھر والے یعنی اپنی مومنہ بی بی اور ایماندار اولاد یا تمام مومنین، مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی اور کلام ازلی میں ان کا عذاب اور ہلاک معین ہو چکا۔ وہ آپ کا ایک بیٹا تھا کنعان نام اور ایک عورت کہ یہ دونوں کافر تھے۔ آپ نے اپنے 3 فرزندوں سام، حام، یافث اور ان کی بیویوں کو اور دوسرے مومنین کو سوار کیا۔ کل لوگ جو کشتی میں تھے ان کی تعداد 78 تھی، نصف مرد اور نصف عورتیں۔ اور ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا اور ان کے لیے نجات نہ طلب کرنا، دعا نہ فرمانا، یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ پھر جب ٹھیک بیٹھے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے، تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کر کشتی سے اترتے وقت یا اس میں سوار ہوتے وقت کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس میں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اور اس میں جو دشمنان حق کے ساتھ کیا گیا ضرور نشانیاں ہیں اور عبرتیں اور نصیحتیں اور قدرت الہی کے دلائل ہیں، اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے۔ اس قوم کے حضرت نوح علیہ السلام کو اس میں بھیج کر
اور ان کو واضح و نصیحت پر مامور فرما کر، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ نزول عذاب سے پہلے کون نصیحت قبول کرتا اور تصدیق و اطاعت کرتا ہے، اور کون نافرمان تکذیب و مخالفت پر مصر رہتا ہے۔ پھر ان کے یعنی قوم نوح کے عذاب و ہلاک کے بعد ہم نے اور سنگت یعنی قوم پیدا کی، یعنی عاد و قوم ہود، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا یعنی حضرت ہود علیہ السلام، اور ان کی معرفت اس قوم کو حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں اس کے عذاب کا کہ شرک چھوڑو اور ایمان لاؤ۔ اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری اور وہاں کے ثواب و عذاب وغیرہ کو جٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا، یعنی بعض کفار جنہیں اللہ تعالیٰ نے فراخی عیش اور نعمت دنیا عطا فرمائی تھی، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے۔ یعنی یہ اگر نبی ہوتے تو ملائکہ کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالات نبوت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے لگے۔ یہ بنیاد ان کی گمراہی کی ہوئی، چنانچہ اسی سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپس میں کہنے لگے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو۔ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر قبروں سے زندہ نکالے جاؤ گے؟ کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بہت بعید جانا اور سمجھا کہ ایسا کبھی ہونے والا نہیں، اور اسی خیال باطل کی بنا پر کہنے لگے، وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، صرف اتنا ہی ہے کہ ہم مرتے جیتے ہیں، کہ ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں اٹھنا نہیں مرنے کے بعد۔ اور اپنے رسول علیہ السلام کی نسبت انہوں نے یہ کہا، وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اپنے آپ کو اس کا نبی بتایا اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی، اور ہم اسے ماننے کے نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جب ان کے ایمان سے مایوس ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ قوم انتہائی سرکشی پر ہے، تو ان کے حق میں بد دعا کی اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جٹلایا۔ اللہ نے فرمایا، کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچھتاتے ہوئے اپنے کفر و تکذیب پر، جبکہ عذاب الہی دیکھیں گے تو انہیں آ لیا سچی چنگاڑ نے، یعنی وہ عذاب و ہلاک میں گرفتار کیے گئے تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا، یعنی وہ ہلاک ہو کر گھاس کوڑے کی طرح ہو گئے۔ تو دور ہوں، یعنی خدا کی رحمت سے دور ہوں انبیاء کی تکذیب کرنے والے ظالم لوگ۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگتیں یعنی قومیں پیدا کی، مثل قوم صالح اور قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ کے۔ کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے، جس کے لیے ہلاک کا جو وقت مقرر ہے وہ ٹھیک اسی وقت ہلاک ہوگی، اس میں کچھ بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جٹلایا اور اس کی ہدایت کو نہ مانا اور اس پر ایمان نہ لائے، تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے اور بعد والوں کو پہلوں کی طرح ہلاک کر دیا، اور انہیں کہانیاں کر ڈالا کہ بعد والے افسانہ کی طرح ان کا حال بیان کیا کریں اور ان کے عذاب و ہلاک کا بیان
سبب عبرت ہو۔ تو دور ہوں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سند مثل عصا و ید بیضا وغیرہ معجزات کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے غرور کیا اور اپنے تکبر کے باعث ایمان نہ لائے، اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم سے۔ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو بولے کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر، اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے، تو یہ کیسے گوارا ہو کہ اسی قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لا کر ان کے مطیع بن جائیں۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے ہوئوں میں ہو گئے اور غرق کر ڈالے گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت شریف، فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد، کہ ان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ہو۔ اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما کر اپنی قدرت کی نشانی کیا، اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین۔ اس سے مراد یا بیت المقدس ہے یا دمشق یا فلسطین، کئی قول ہیں، جہاں بسنے کا مقام، یعنی زمین ہموار فراخ پھلوں والی جس میں رہنے والے بآسائش بسر کرتے ہیں، اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی۔ اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہاں پیغمبروں سے مراد یا تو تمام رسول ہیں، اور ہر ایک رسول کو ان کے زمانہ میں یہ ندا فرمائی گئی، یا رسولوں سے مراد خاص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کئی قول ہیں۔ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، تفسیر، ان کی جزا عطا فرماؤں گا، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یعنی اسلام، اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور فرقے فرقے ہو گئے، یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ۔ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، اور اپنے ہی آپ کو حق پر جانتا ہے اور دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے، تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشہ میں، یعنی ان کے کفر و دلال اور ان کی جہالت و غفلت میں، ایک وقت تک، یعنی ان کی موت کے وقت تک۔ کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے دنیا میں، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں، اور ہماری یہ نعمتیں ان کے اعمال کی جزا ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہیں؟ ایسا خیال کرنا غلط ہے، واقعہ یہ نہیں ہے، بلکہ انہیں خبر نہیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں انہیں اس کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن نیکی کرتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے، اور کافر بدی کرتا ہے اور نہ ڈر رہتا ہے۔ اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں، زکوٰۃ و صدقات، یا یہ معنی ہے کہ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں
اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ فرمایا، اے صدیق کی نور دیدہ، ایسا نہیں، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے، یعنی نیکیوں کو۔ معنی یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں اور امتوں پر سبقت کرتے ہیں، اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے، اس میں ہر شخص کا عمل مکتوب یعنی لکھا ہوا اور وہ لوح محفوظ ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی نہ بدی بڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد کفار کا ذکر فرمایا جاتا ہے، بلکہ ان کے دل اس سے یعنی قرآن شریف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جو ایمانداروں کے ذکر کیے گئے جنہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا اور وہ روز بروز تیغ یعنی قتل کیے گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے ان پر مسلط کی گئی تھی، اور اس قحط سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کتے اور مردار تک کھا گئے تھے۔ تو جب بھی وہ فریاد کرنے لگے، اب ان کا جواب یہ ہے کہ آج فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی، بے شک میری آیتیں یعنی آیات قرآن مجید تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے اور ان آیات کو نہ مانتے تھے اور ان پر ایمان نہ لاتے تھے۔ خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم اہل حرم ہیں اور بیت اللہ کی ہمسایہ ہیں، ہم پر کوئی غالب نہ ہوگا، ہمیں کسی کا خوف نہیں۔ رات کو وہاں بیہودہ کہانیاں بکتے، کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر ان کہانیوں میں اکثر قرآن پاک پر طعن اور اس کو سحر اور شعر کہنا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بیجا باتیں کہنا ہوتا تھا۔ حق کو چھوڑے ہوئے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اور قرآن کریم کو، کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں؟ یعنی قرآن پاک میں غور نہیں کیا اور اس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی، جس سے انہیں معلوم ہوتا کہ یہ کلام حق ہے، اس کی تصدیق لازم ہے، اور جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا گیا وہ سب حق اور واجب التسلیم ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و حقانیت پر اس میں دلالات واضحہ موجود ہیں۔ یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا، یعنی رسول کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں ہے جو کبھی پہلے عہد میں ہوئی ہی نہ ہو، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ خدا کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں۔ کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ مانتے؟ یہ عذر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے کیونکہ پہلی امتوں میں رسول آ چکے ہیں اور خدا کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا،
اور حضور کی عمر شریف کے جملہ احوال کو نہ دیکھا اور آپ کے نسب عالی اور صدق و امانت اور وفور عقل یعنی کثرت دانائی اور حسن اخلاق اور کمال حلم اور وفا و کرم و مروت وغیرہ پاکیزہ اخلاق و محاسن صفات اور بغیر کسی سے سیکھی آپ کے علم میں کامل اور تمام جہان سے اعلم زیادہ علم والے اور فائق ہونے کو نہ جانا، کیا ایسا ہے؟ تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ بات تو نہیں، بلکہ وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں اور آپ کے برگزیدہ صفات شہرا آفاق ہیں، یا کہتے ہیں اسے سودا یعنی دیوانہ پن ہے۔ یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ جیسا دانا اور کامل العقل شخص ان کے دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے یعنی قرآن کریم جو توحید الہی و حکام دین پر مشتمل ہے، اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے کیونکہ اس میں ان کے خواہشات نفسانیہ کی مخالفت ہے، اس لیے وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صفات و کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر کی قید سے ثابت ہوتا کہ یہ حال ان میں بیشتر لوگوں کا ہے۔ نتیجہ بعض ان میں ایسے بھی تھے جو آپ کو حق پر جانتے تھے اور حق انہیں برا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم کی موافقت یا ان کے طعن و تشنیع کے خوف سے ایمان نہ لائے، جیسے کہ ابو طالب۔ اور اگر حق یعنی قرآن شریف ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا، اس طرح کہ اس میں وہ مضامین مذکور ہوتے جن کی کفار خواہش کرتے ہیں، جیسے کہ چند خدا ہونا اور خدا کے بیٹا اور بیٹیاں ہونا وغیرہ کفریات، تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے اور تمام عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے یعنی قرآن پاک جس میں ان کی ناموری تھی، تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو انہیں ہدایت کرنے اور راہ حق بتانے پر؟ ایسا تو نہیں۔ اور وہ کیا ہیں اور آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ تم اگر اجر چاہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا، اور اس کا فضل آپ پر عظیم، اور جو نعمتیں اس نے آپ کو عطا فرمائیں وہ بہت کثیر اور اعلیٰ، تو آپ کو ان کی کیا پرواہ؟ پھر جب وہ آپ کے اوصاف و کمالات سے واقف بھی ہیں، قرآن پاک کا اعجاز بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور آپ ان سے ہدایت و ارشاد کا کوئی اجر و عوض بھی طلب نہیں فرماتے، تو اب انہیں ایمان لانے میں کیا عذر رہا؟ اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو، تو ان پر لازم ہے کہ آپ کی دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہوں، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے یعنی دین حق سے کترائے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت 7 سالہ یعنی 7 سالہ قحط سالی کی ان پر پڑی ہے ٹال دیں، تو ضرور بھٹ پناہ یعنی احسان فراموشی کریں گے اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے، یعنی اپنے کفر و عناد اور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور یہ تملق یعنی خوشامد و چاپلوسی جاتی رہے گی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور تکبر جو ان کا پہلا طریقہ تھا وہی اختیار کریں گے۔ شان نزول: جب قریش سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے 7 برس کے قحط میں مبتلا ہوئے اور حالت بہت ابتر ہو گئی، تو ابو سفیان ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ اپنے خیال میں رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجے گئے؟
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابو سفیان نے کہا کہ بڑوں کو تو آپ نے بدر میں تہ تیغ یعنی قتل کر دیا، اولاد جو رہی وہ آپ کی بد دعا سے اس حالت کو پہنچی کہ مصیبت قحط میں مبتلا ہوئی، فاقوں سے تنگ آ گئی، لوگ بھوک کی بےتابی سے ہڈیاں چاب گئے، مردار تک کھا گئے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرمائے۔ حضور نے دعا کی اور انہوں نے اس بلا سے رہائی پائی۔ اس واقعہ کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، قحط سالی کے یا قتل کے، تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں، بلکہ اپنے تمرد یعنی بغاوت و سرکشی پر ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ۔ اس عذاب سے یہ قحط سالی مراد ہے، جیسا کہ روایت مذکورہ شان نزول کا مقتضی ہے، یا روز بدر کا قتل یہ اس قول کی بنا پر ہے کہ واقعہ قحط واقعہ بدر سے پہلے ہو، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سخت عذاب سے موت مراد ہے، بعض نے کہا کہ قیامت، تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تاکہ سنو اور دیکھو اور سمجھو اور دینی اور دنیاوی منافع حاصل کرو۔ تم بہت ہی کم حق مانتے ہو کہ تم نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا، اور کانوں، آنکھوں اور دلوں سے آیت الہیہ کے سننے، دیکھنے، سمجھنے اور معرفت الہی حاصل کرنے اور منعم حقیقی کا حق پہچان کر شکر گزار بننے کا نفع نہ اٹھایا۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے روز قیامت، اور وہی ہے جلائے اور مارے، اور اسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلیاں، ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے بعد آنا، اور تاریکی اور روشنی اور زیادتی اور کمی میں ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہونا، یہ سب اس کی قدرت کے نشان ہیں۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان میں خدا کی قدرت کا مشاہدہ کر کے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو تسلیم کرو اور ایمان لاؤ۔ بلکہ انہوں نے وہی کہی جو اگلے یعنی ان سے پہلے کافر کہتے تھے، بولے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا، یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ کفار کے اس مقولہ کا رد فرمانے اور ان پر حجت قائم فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو اس کے خالق و مالک کو تو بتاؤ۔ اب کہیں گے کہ اللہ کا، کیونکہ بجز اس کے کوئی جواب ہی نہیں، اور مشرکین اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے مقر بھی ہیں۔ جب وہ یہ جواب دیں تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے کہ جس نے زمین کو اور اس کی کائنات کو ابتداءً پیدا کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تم فرماؤ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا؟ اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ تم فرماؤ پھر کیوں نہیں ڈرتے اس کے غیر کو پوجنے اور شرک کرنے سے اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کا انکار کرنے سے؟ تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو، اور ہر چیز پر حقیقی قدرت و اختیار کس کا ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تمہیں علم ہو تو جواب دو۔ اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ تم فرماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو، یعنی کس شیطانی دھوکے میں ہو کہ توحید و
طاعت الہی کو چھوڑ کر حق کو باطل سمجھ رہے ہو۔ جب تم اقرار کرتے ہو کہ قدرت حقیقی اسی کی ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، تو دوسرے کی عبادت قطعاً باطل ہے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے کہ اللہ کے نہ اولاد ہو سکتی ہے نہ اس کا شریک، یہ دونوں باتیں محال ہیں اور وہ بے شک جھوٹے ہیں جو اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا، وہ اس سے منزہ ہے کیونکہ نوع اور جنس سے پاک ہے، اور اولاد وہی ہو سکتی ہے جو ہم جنس ہو، اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا جو الوہیت میں شریک ہو۔ یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور اس کو دوسرے کے تحت تصرف نہ چھوڑتا، اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعلی یعنی بڑائی چاہتا اور دوسرے پر اپنی برتری اور اپنا غلبہ پسند کرتا، کیونکہ متقابل حکومتیں اسی کی مقتضی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو خدا ہونا باطل ہے، خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اسی کے تحت تصرف ہے۔ پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں کہ اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں، جاننے والا ہر نہاں و عیاں یعنی پوشیدہ اور ظاہر کا، تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے، عمل کرنے اور اس کو سکھاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔